الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قاضی ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج کے جو سبق میں بحث ہے وہ دو فصلیں انشاءاللہ مختصر سی ہیں جو ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو بحث کی ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ایک تو یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات اللہ کے بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہونا، ان دونوں حوالوں سے گفتگو کی ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے چونکہ والنجم کے اندر اشارتاً بیان ہوا ہے، یعنی معراج کا سلسلہ ثانی دوسرا حصہ کہ جو مسجد اقصیٰ سے آگے جانے کا ہے، جس میں فرمایا والنجم اذا ہوا، اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ اور والنجم اذا ہوا کا معنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ معراج کے لیے اوپر گئے، ہوا اترنے کے لیے بھی اور چڑھنے کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ اشارتاً گفتگو ہوئی ہے، گفتگو اشارتاً، یعنی سری اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے کہ یہ ملاقات کس سے ہوئی، کس سے ہوئی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ بندے کی طرف، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کس نے کس کی طرف وحی کی، کس نے کس کی طرف وحی کی، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اسی طرح علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، کہ ان کو سکھایا بڑی قوتوں والے نے جو بڑا دانا ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے کہ جس نے سکھایا، یہ بھی واضح الفاظ میں ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے علماء کا اس بارے میں جو ہے وہ کلام ہوا کہ آیا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبریل امین سے گفتگو کرنا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی یہی گفتگو فرمائی کہ عقلاً یہ کوئی محال بات نہیں ہے، ممکن بات ہے کہ کوئی نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرے، کوئی نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، یعنی کسی بندے کی، کسی شخص کی، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجے جو اللہ کے اذن سے اس بندے پر جو چاہے وحی کرے۔ یہ تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ماورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام، یعنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب کے اندر ہوتی ہے، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، تو حجاب کے پیچھے سے کلام، جیسے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری صورت کہ وحین او یرسل رسولا، کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے، تو جیسے عام طور پر انبیاء کرام علیہم السلام پر
خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت ایسا ہی ہوا کہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ اب آخری تیسری صورت وحین کی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ماورائے حجاب بھی گفتگو ہو گئی اور جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی گفتگو ہو گئی۔ تو یہ تیسری صورت کیا ہے؟ اس کے بارے میں قاضی اعظم بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ براہ راست، پردے کے پیچھے نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ہے۔ جب یہ تینوں کی تینوں صورتیں پائی جائیں گی، زیادہ ظاہر کیا ہے؟ ماورائے حجاب تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو گئی، کلام ہو گیا، اور یرسل رسولا والی جو صورت ہے وہ کس میں آ گئی؟ کہ جو عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی ہوتی رہی۔ یہ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت کا زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالمشاہدہ زیارت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کرنا، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کے دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا ہے، کسی بات کو ڈال دینا، یہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن ظاہر زیادہ تر یہ ہے کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، کلام ہوا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنجم کے اندر یہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے گفتگو کا، وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مقام، وہ تو وہ مقام ہے، یعنی اس کی خوبصورتی بیان نہیں ہو سکتی، اس کی چاشنی بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو پھر ابہام کے ساتھ اس انداز میں تعبیر کرتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب کسی کا مقام و مرتبہ کسی کے سامنے کھل کے بیان نہ کرنا ہو، یا بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہو، تو پھر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے جو بتایا نا وہ مجھے بتایا ہے، جو مجھے بتایا نا وہ بتایا ہے اس نے، بس تمہیں کیا پتا، جو میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہے، تم نے کیا دیکھا؟ تو یہ ابہام والا کلام کسی چیز کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس انداز میں گفتگو کی ہے۔ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کی طرف وحی کی، اور پھر جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اور یہی بات اللہ نے سورہ اسراء میں فرمائی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہاں پر بھی بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، اور یہاں پر بھی بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، بیچ میں جبریل امین کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں آگے مزید، پہلے عبارت دیکھیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِن مُنَاجَاتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِهِ مَعَهُ بِقَوْلِهِ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِلَىٰ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِيثُ فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُوحِيَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ وَجِبْرِيلُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ إِلَّا شُذُوذًا مِّنْهُمْ فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال أوحى الله أوحى إليه بلا واسطة ونحوه عن الواسطي وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمدا كلم ربه في الإسراء، یعنی اگرچہ کہ قاضی اعظم مالکیاں اکثر مفسرین کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وحی کی جبریل امین کی طرف، اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد اسی بات کی قائل ہے کہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہے، اور چونکہ اس میں کوئی محال بات نہیں ہے، کوئی استحالہ نہیں ہے، تو ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی گفتگو ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں مزید کہ وحکی عن الاشعری وحکوہ عن ابن مسعود وابن عباس،
کہ یہ بات امام ابو الحسن اشعری نے بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو ہوئی، اور اسی طرح یہی بات علماء نے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ، اور بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن صحیح یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے۔ میں آگے ایک حدیث پاک بھی ذکر کرتا ہوں دلائل النبوہ کے حوالے سے۔ مزید فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وَذَكَرَ النَّقَّاشُ عَنْ ابن عباس فی قصۃ الاسراء عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قولہ دنا فتدلى قال فارقني جبريل فانقطعت الاصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدأ روعك يا محمد ادنو ادنو، یعنی نقاش نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے معراج کا جو واقعہ ذکر کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ دنا فتدلى، حضور قریب ہوئے، قریب سے قریب تر ہوئے، قریب ہوئے، قریب سے قریب تر ہوئے۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فارقنی جبریل، جبریل مجھ سے جدا ہو گئے اور آوازیں ساری ختم ہو گئی، سب ختم، میرے پاس کوئی آواز نہیں تھی۔ فسمعت کلام ربی، حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا کلام سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ مطمئن ہو جائیں، آپ کو اطمینان حاصل ہو، آپ کا خوف جاتا رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، قریب ہو احمد، قریب ہو ممجد، یعنی قریب آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو خود جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تو بات ہی ساری ختم ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا کلام سنا، رب سے میری بات ہوئی۔ مزید آگے فرماتے ہیں وہی بات جو پیچھے میں ذکر کر چکا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وحی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ویسے تو علماء نے اور تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقے سے آتی تھی، جس کی تفصیل بخاری شریف کی ابتدا کے اندر گزرتی ہے کہ مختلف طریقے وحی کے ذکر کیے گئے ہیں کہ کبھی جبریل امین انسانی صورت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، کبھی وحی جو ہے براہ راست دل کے اندر اتاری جاتی ہے، کبھی جو ہے کسی اور فرشتے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی فرشتہ آیا ہے۔ تو مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ قرآن پاک میں جو 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا بھی میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کیا، اسی کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی حدیث انس فی الاسراء نحو منہ، کہ اسی طرح کی بات جو ہے جو پیچھے بھی ذکر ہوئی ہے، فارقنی جبریل، جبریل مجھ سے جدا ہو گئے اور تمام کی تمام آوازیں ختم اور میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہا تھا۔ اسی طرح کی ایک بات جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء فقالوا هي 3 اقسام، یہ 3 قسمیں ہیں۔ علماء نے فرمایا من وراء حجاب، جیسا کہ پیچھے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، تکلیم موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، وَبِإِرْسَالِ الْمَلَائِكَةِ كَحَالِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكْثَرِ أَحْوَالِ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ملائکہ کو بھیجنا، جیسا کہ تمام کے تمام انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا رہا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اکثر وحی ایسے ہی آیا کرتی تھی۔ الثالث قولہ وحیا، تیسری صورت کیا ہے؟ وحی ہونا، ایک تو پردے کے پیچھے سے کلام ہونا، دوسرا فرشتے کا آنا، تیسرا کیا ہے؟ وحی۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَى مِن تَقْسِيمِ صُوَرِ الْكَلَامِ إِلَّا الْمُشَافَهَةُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ، کہ براہ راست زیارت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہو، یہی یہ تیسری صورت بنتی ہے، تیسری صورت اور کوئی نہیں ہے، یہی صورت بنے گی۔ وقد قیل الوحی ہنا هو ما یلقیہ فی قلب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دون واسطۃ، کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ یہاں پر جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ بغیر کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے اندر بات کو ڈال دینا، یہ ایک قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر پہنچے تو مختلف واقعات پیش آئے، وہاں پر بہت سارے واقعات پیش آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی اس کی ایک حکمت کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، آسمانوں پہ فرشتے، انبیاء، مختلف چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی۔ تو اس میں سے ایک بات پیچھے گزر چکی کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس، تو ایک فرشتہ ایک پردے کے پیچھے سے نکلا، تو جبریل امین سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ میرے خیال میں تو میں سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں، سب سے زیادہ قرب مجھے حاصل ہے، لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں پہلی مرتبہ اس فرشتے کو دیکھا ہے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھا، یعنی اذان پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فرشتے نے کہا اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، انا اکبر، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی آواز سنی، یہی گفتگو سنی، کلام سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا کہ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ پر بھی فرمایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر نہیں ذکر کیا گیا کہ کیا فرمایا، باقی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی ہو، یہ والی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی ہو۔ مزید خود فرما رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان دونوں حدیثوں کے اوپر آگے چل کے ایک فصل کے اندر یہ گفتگو کریں گے۔ پھر یہ دیکھیں، پھر آگے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد ذکر ابو بکر البزار عن علی فی حدیث الاسراء ما هو اوضح فی سماع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکلام اللہ من الآیت فذکر فیہ فقال الملک اللہ اکبر فقیل لی من وراء الحجاب صدق عبدی انا اکبر وقال فی سائر کلمات الاذان مثل ذلك ویجیء الکلام فی مشکل هذین الحدیثین فی الفصل بعد هذا مع ما يشبهه وفي اول فصل من الباب منه۔ اب آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو پیچھے بات ہو چکی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرنا ممکنات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ ممکنات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کلام کرے، اس میں کیا محال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرما سکتا ہے اپنے بندے سے، اب وہ اس کے اندر قوت پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے پر قادر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ عام بندے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر سکتے، بیداری میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، یا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، 2 مرتبہ کلام ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب آپ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو وادی ایمن کے اندر بقعہ مبارکہ میں آپ کو ندا دی گئی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا لطف جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور جیسی بات کی وہ کمال کی تھی۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کہی، پہلے بھی یہ واقعہ بیان ہو چکا لیکن لطف والا ہے، اور اہل محبت لطف والی باتوں کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ امام غزالی جب موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یعنی منصب تبلیغ میں، کہ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل تبلیغ کرتے رہے اسی طرح علماء امت بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ثابت ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے، خاص طور پر امام غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن التنبؤ کے اندر اس پر تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ثابت ہے، موجود ہے یہ حدیث پاک۔ امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں اور المعتقد کے حاشیے میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو ان کا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ اس کی مثال پیش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے آ کے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد غزالی۔ کہا میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اپنے والد کا، اپنے دادا کا، اپنی نسبت سب بتا دی۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو آپ سے فقط اتنا پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں اے موسیٰ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا قال ہی عصائی، بس یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، بلکہ آپ تو آگے بھی گفتگو کرنے لگے، اتوکا علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے میں اپنی بکریاں ہانکتا ہوں، اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے اس میں اور زیادہ نفع بھی ہیں۔ تو آپ بھی فقط اتنا عرض کر دیتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، میرا یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے گفتگو میں مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے بات کو طول دیا۔ تو امام غزالی نے عرض کی کہ مجھے بھی آپ سے گفتگو میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی بات کو طول دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ وہ لطف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بیداری میں عطا فرماتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص طور پہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کے ساتھ کلام کرنا یہ عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تاکیداً فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تکلیما، قید بھی لگائی مصدر کے ساتھ تاکہ مجاز نہ رہے، حقیقت پر کلام آ جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی۔ یہاں پہ کوئی مجازی معنی مراد نہیں ہے، باقاعدہ گفتگو یہاں پر مراد ہے۔ تو جب یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے کلام کر سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کیا ہوئی۔ تو اس میں سے بعض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مانگیے، سوال کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کریم بنایا، داود علیہ السلام کو تو نے بڑا ملک عطا فرمایا، ان کو آواز عطا فرمائی، مختلف باتیں عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے ایسا بنایا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الحبیب الرحمان،
محمد رحمان کے حبیب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے امت وسط بنایا، یہی اول ہیں یہی آخر ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر، قیامت میں اٹھنے کے اعتبار سے پہلے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی۔ اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر ملے تھے، 7ویں آسمان پر ملے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے گا، ان سے اوپر۔ وجہ کیا سمجھتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کلام، کلام کو وجہ سمجھتے تھے، اور ان سے اوپر کسی کو کلام کی بنیاد پر نہیں لے جایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام سے اوپر لے جایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کلام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اسی کلام کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کلام کی نسبت سے یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اوپر لے جایا گیا تو حضور علیہ السلام کو ان سے بڑھ کر کلام کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَمَنِ اخْتَصَّهُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ جَائِزٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا وَلَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ قَاطِعٌ يَمْنَعُهُ فَإِنْ صَحَّ فِي ذَلِكَ خَبْرٌ احْتُمِلَ عَلَيْهِ وَكَلَامُهُ تَعَالَى لِمُوسَى كَائِنٌ حَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ نَصَّ فِي ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَأَكَّدَهُ بِالْمَصْدَرِ دَلَالَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، یعنی حضور علیہ السلام اوپر تک پہنچے اور مستوی کے مقام پر پہنچے، مستوی یعنی بالکل سیدھی جگہ پر، اور وہاں اپنے قلم کے چلنے کی آواز سنی، تقدیریں جو قلم لکھتے ہیں ان کے چلنے کی حضور علیہ السلام نے آواز سنی۔ فَكَيْفَ يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ هَذَا أَوْ يَبْعَدُ سَمَاعُ الْكَلَامِ، تو جب موسیٰ علیہ السلام کلام کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے حق میں کلام کیسے محال ہو گیا یا کیسے بعید ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ، تو پاکی ہے اس ذات کو کہ جو جس کو چاہے جس طرح چاہے خاص کر لے۔ وَجَعَلَ بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے انبیاء میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگلی گفتگو جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے اس پر بھی سمجھے کہ ایک طرح سے کلام تو پیچھے گزر ہی چکا ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ سورہ والنجم کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا والنجم اذا هوى، اس تارے کی قسم، چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے ساتھی نہ راہ سے ہٹے ہیں نہ بہکے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اپنی خواہش سے گفتگو بھی نہیں کرتے، یہ تو وہی گفتگو کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، ان کو زبردست قوتوں والے نے سکھایا، ذو مرۃ جو بڑا دانا ہے۔ اب یہ علمہ شدید القوی کے بارے میں مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں، مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ کس نے سکھایا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، اس سے مراد جبریل امین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو زبردست قوتوں والی بڑا دانا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے۔ تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا کہ یہ جو آگے جا کے فرمایا ہے ثم دنا
فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، حضور قریب سے قریب ہوتے گئے، دنا قریب ہوئے، فتدلّا اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا یہاں تک کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا یا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئے، جبکہ علماء کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے قریب ہوئے، جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، دن الجبار رب العزت منہ، کہ جبار رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ اب اس کا معنی کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو۔ جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے اجلال و جبریل کے نام سے، کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے خادم ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ملاقات حضور علیہ السلام کا شان و مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اس شان و شوکت کے ساتھ ساری باتیں بیان کرنا کہ وہ چمکتے تارے اترے، معراج پر گئے، پھر قریب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھا، جنت الماوا جس کے قریب ہے، یہ ساری باتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو، ورنہ جبریل امین علیہ السلام تو بارگاہ رسالت میں بار بار حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ 24,000 مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ تو تقاضا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھنا کس کے ساتھ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جبھی حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ واضح طور پر بیان کیا جا سکے گا، ورنہ جبریل امین علیہ السلام کو حضور کے صدقے میں عزت ملی ہے، حضور کے صدقے میں ان کا مقام و مرتبہ یہ بڑا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی رحمت میں سے مجھے یہ حصہ ملا ہے کہ شیطان کے مردود ہونے کے بعد میں بڑا ڈرا کرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کے اوپر وحی لانا شروع کی، نزل بہ الروح الامین، تو امانت دار مجھے قرار دیا گیا، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ صفات جبریل امین کی بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اس سے مجھے امن حاصل ہوا، آپ کی رحمت میں سے مجھے یہ حصہ حاصل ہوا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، اس لیے سارا تقاضا کیا ہے کہ یہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہو۔ اب اس کا معنی کیا ہے اس کو بھی ذکر کرتا ہوں، پہلے عبارت دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں فصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَظَاهِرِ الْآيَاتِ مِنَ الدُّنُوِّ وَالْقُرْبِ مِنْ قَوْلِهِ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الدُّنُوَّ وَالتَّدَلِّيَ مُنْقَسِمٌ مَا بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ علیہم السلام او مختص بأحدہما من الآخر او من السدرة المنتهى قال الرازی وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلى من ربه وقیل معنى دنا قرب وتدلى زاد في القرب وقیل هما بمعنى واحد ای قرب وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه ای امره وحکمه۔ یعنی اگر یہ معنی لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہونے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی قریب ہونے سے پاک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی جب بھی کوئی آیت آتی ہے یا حدیث آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مضاف محذوف ہے، مضاف
محذوف ہے. جیسے یہ حدیث پاک کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس میں 7 افراد کو سایہ ملے گا، تو وہاں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ. قرآن پاک میں جہاں پر یہ آیا کہ الا ان یاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آئے، تو اس کا مطلب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ الفاظ جو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قریب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قریب ہوا کہ اے محمد آپ قریب آ جائیے، آپ قریب آ جائیے. تو یہ ہم وہاں پر محذوف مانیں گے. آگے مزید فرماتے ہیں کہ وَحَكَى النَّقَّاشُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَنَا مِنْ عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ فَتَدَلَّ فَقَرُبَ مِنْهُ فَأَرَاهُ مَا شَاءَ أَنْ يُرِيَهُ مِنْ قُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ. یعنی امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اور اللہ نے اپنے اس بندے کو جو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں سے دکھانا چاہا وہ دکھایا. قال وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر تدل الرفرف لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المعراج فجلس علیہ ثم رفع فدنا من ربه. کہ رفرف آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. ابن عباس فرماتے ہیں یعنی یہ سواری تھی جس پر حضور علیہ السلام سوار ہوئے اور آگے چلتے چلے گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فارقنی جبریل، جبریل نے مجھے چھوڑ دیا. وانقطعت عنی الاصوات، اور مجھ سے آوازیں ساری ختم ہو گئیں. وسمعت کلام ربی عز وجل، اور میں نے اس قرب میں اپنے رب عز وجل کا کلام سنا. حضرت انس کی حدیث پاک کے اندر ہے وعن انس فی الصحیح عرج بی جبریل الی سدرۃ المنتہى ودنا الجبار رب العزۃ فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه بما شاء واوحى اليه 50 صلاة. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین رک گئے. اب آگے جبریل امین نہیں بڑھے، بلکہ کیا ہوا، سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے. اب دنا فتدلّا کا مرتبہ شروع ہوا. قریب سے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لا مکان میں پہنچے تو گفتگو کی، اور حضور علیہ السلام پر 50 نمازیں یہ فرض فرمائیں. وذکر حدیث الاسراء وعن محمد بن کعب هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين او ادنى. وقال جعفر بن محمد ادناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود. وقال ايضا انقطعت الكيفية عن الدنو الا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه ودنا محمد الى ما اودع قلبه من المعرفة والايمان فتدل بسكون قلبه الى ما ادناه وزال عن قلبه الشك والارتياب. کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو جبریل امین تھے وہ تو ٹھہر گئے، ان کے اندر یہ قوت و طاقت اللہ نے نہیں رکھی تھی کہ وہ آگے بڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر اللہ نے ایسی معرفت، ایسی قوت رکھی کہ آپ بلا شک و شبہ بغیر کسی دغدغے کے آگے بڑھتے چلے گئے. کوئی روک ٹوک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سکون قلب کے ساتھ حاضر ہوئے، ہر طرح کا شک و شبہ سے آپ کا دل مبارک یہ پاک تھا. اب آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اب بعض میں یہ ہے کہ نبی کریم حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور بعض میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوا. ٹھیک ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جبریل امین کے قریب ہوئے. تو جبریل امین اور حضور علیہ السلام کے قرب میں تو کوئی اشکال نہیں کہ یہ دونوں قریب ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کا اللہ کے قریب ہونا، تو جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، حضور علیہ السلام کا قریب ہونا اس کا مطلب یہ کہ حضور کے درجات کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہا.
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مراتب یہ ملتے رہے، یعنی آپ کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہا، آپ کی معرفت جو تھی، پہچان جو تھی، اس کے انوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسرار تھے، جو راز تھے، ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونا اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھلائی عطا فرمانے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انسیت عطا فرمانے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کا اکرام فرمانے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لطف فرمانے والا، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے والا، یہ اس کا معنی بنے گا، قریب ہونے کا معنی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، مکان سے پاک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرواتا رہا، یہاں تک کہ اپنی ذات کا دیدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کروایا۔ اب وہ کیفیت کیا تھی؟ تو صاحب بحر شریعت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی اور بات ختم کر کے رکھ دی کہ جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، دیدار نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں دیدار اس کا ہوگا کہ جو کسی جہت کے اندر ہو، کسی سمت میں ہو، کسی جگہ میں اس کو دیکھا جائے گا۔ تو صاحب بحر شریعت نے قرآن و حدیث کے دلائل دینے کے بعد، الگ ہیں دلائل، وہ موجود ہے قرآن و حدیث میں، اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ جب ہوگا جب بتا دیں گے، جب ہوگا جب بتا دیں گے قیامت کے دن کیسے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کی نظروں کی کیفیت ایسی کر دے گا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیدار کر سکیں گے، لیکن جب ہوگا اصل کیفیت اسی وقت بیان ہو سکے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے نا، یہ ہمارے پر مخفی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس انداز میں دیکھا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، انہوں نے دیکھا، وہی جانتے ہیں کہ کیسے دیکھا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درمیان میں یہ بات بھی کی ہے کہ یہ باتیں اسی طرح ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دو حدیثوں کے اندر ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، رات میں تجلی فرماتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و رحمت، خاص رحمتیں رات کے پچھلے حصے کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ بندہ جب ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیز دوڑنے سے، یہ تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اسی طرح یہ معراج کے واقعے کے اندر بھی تعویل کی جائے گی۔ فرماتے ہیں قال القاضی ابو الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اعلم ان ما وقع من اضافة الدنو والقرب هنا من الله او الى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدن، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بالدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام، ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه نزول افضال واجمال وقبول واحسان۔ قال الواسطي من توهم انه بنفسه جعل ثم مسافة، بل كلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا، يعني عن درق حقيقته، اذ لا دنو للحق ولا بعده، وقوله قاب قوسين او ادنى، فمن جعل الضمير اعيدا الى الله تعالى لا الى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وايداح المعرفة والاشراف على الحقيقة من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله تعالى له، ويتأول فيه ما يتأول في قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة،
قرب بالاجابت والقبول واتیان بالاحسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا اور بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معراج کا واقعہ جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں وہ یہاں تک پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی فصلوں کے اندر انتہائی خوبصورت کلام قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص مقام و مرتبہ حاصل ہوگا اس کا تذکرہ کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔